السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے پیارے بہن بھائی صاحب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی کے نکاح کے بارے میں، اور حضرت علی نے کتنا حق مار دیا تھا، اور حضرت علی کے گھر میں کیا کیا چیزیں تھیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ تو چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ سید الاولیاء مولائے کائنات حیدر کرار علیہ السلام اور آغوش رسالت کی پروردہ سید النساء اہل الجنہ صلوات اللہ علیہ کی عزت و عظمت اور مقام و مرتبہ ہم کفو نور کی نور سے شادی، عقد یعنی شادی سے رخصتی تک، اور مخدومہ کونین کے جہیز کے سامان کی فہرست۔ حضرت علی علیہ السلام اور مخدومہ کونین مادر حسنین بنت رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ ہی ایک دوسرے کے شرعی اعتبار سے ہم کفو ہیں۔ اسلام نے شادی بیاہ کے معاملے میں کفو کی شرط رکھی ہے۔ کفو یعنی برابری، کفو یعنی ہمسری، لہٰذا کوئی بھی شادی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کے کفو اور برابر ہوں۔ انسانی سماج بھی یہی کہتا ہے کہ عالم خاندان کی بیٹی جاہل خاندان میں نہیں آنا چاہیے، اور شریف خاندان کی کوئی بیٹی بدمعاش گھر میں خوش نہ ہوگی۔ بیٹی فقط وہیں خوش ہوگی جہاں دونوں خاندان برابر ہوں، دونوں ہم کفو ہوں۔ بے جوڑ رشتہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ سیدہ باپ کے گھر دیکھ کر آئی تھی کہ باپ انگشت شہادت کے ایک اشارہ سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے۔ جب سسرال آئی تو دیکھا شوہر ڈوبتا سورج پلٹا رہا ہے۔ سبحان اللہ! یقیناً علی و بطول ہی دونوں ایک دوسرے کے کفو ہیں، اور ہر اعتبار سے کفو ہیں، صفات کے اعتبار سے بھی، کمالات کے اعتبار سے بھی، اور فضائل و مناقب کے اعتبار سے بھی۔ چنانچہ ثابت بھی یہی ہوا، اور دونوں معصومین کی ازدواجی زندگی نے گواہی بھی یہی دی کہ اگر علی علیہ السلام کی شان میں آیا انما نے مسند ولایت بچھائی تو سیدہ فاطمہ کی عزت و عظمت میں آیا تطہیر نے چادر پھیلائی۔ اگر علی علیہ السلام مباہلہ میں انفسنا کے مصداق قرار پائے تو فاطمہ بھی نسانا کی تصویر بنی۔ اگر علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو فاطمہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں فرشتے آسمان پر لے کر گئے۔ اگر علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں خشک روٹیاں گھٹنوں سے توڑ کر کھائیں تو فاطمہ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر چکیاں پیسیں۔ اگر علی علیہ السلام صدیق اکبر ہیں تو فاطمہ علیہ السلام بھی صدیقہ کبریٰ ہیں۔ اگر علی علیہ السلام ابو الائمہ تو فاطمہ علیہ السلام ام الائمہ۔ اگر علی علیہ السلام جانشین رسالت تو فاطمہ شریکہ رسالت۔ اگر علی علیہ السلام عالم انسانیت کے امیر ہیں تو فاطمہ عالم نسواں کی خاتون اول ہیں۔ اگر علی ساقی کوثر تو سیدہ فاطمہ سید النساء اہل الجنہ ہیں۔ اگر علی جوانان اہل جنت کے سرداروں کے بدر تو فاطمہ ان شہزادوں کے مادر۔ اگر علی کے اشارہ چشم سے آفتاب پلٹا تو ستارہ زہرا نے سیدہ فاطمہ کے خانہ افت کا طواف کیا۔ اگر علی قسیم جنت و نار قرار پائے تو بروز محشر امت شفاعت فاطمہ کی محتاج رہے گی۔ اگر علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو فاطمہ خانہ وحی میں پیدا ہوئی۔ اگر علی کا نام نامی اذان میں آ کر دیباجہ کتاب عبادت بنا تو تسبیح فاطمہ پر کتاب عبادت تمام ہوئی۔ اور اگر فاطمہ کو اذان اقامت میں حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرنا پڑا تو حضرت علی جیسے بلند ترین عبادت گزار کو تسبیح فاطمہ کا وظیفہ ادا کرنا پڑا۔ اسی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے حضرت علی کو جناب فاطمہ کے لیے خلق فرمایا ہے، لہٰذا اگر علی نہ ہوتے تو زمین پر آدم وغیرہ آدم میں کوئی بھی فاطمہ کا کفو و ہمسر نہیں تھا۔ فاطمہ زہرا اسلام کی مثالی خاتون ہیں۔
یہ ملکہ جنت جناب سیدہ زہرا کی رخصتی میں فرشتوں کی شرکت۔ جب رخصتی کی شب آئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شہباز نامی خچر منگوایا، اس کی پشت پر چادر ڈالی اور فاطمہ زہرا سے فرمایا، بیٹی اس پر سوار ہو جاؤ۔ پھر سلمان کو حکم دیا کہ اس کی لگام تم تھام کر چلو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خچر کے پیچھے پیچھے تھے اور ابھی راستے میں ہی تھے کہ کچھ ہی قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ ناگہاں دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کی میت میں 70,000 فرشتے اور اتنے ہی میکائیل علیہ السلام لے کر پہنچ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اس وقت کیوں نازل ہوئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور انہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر تک پہنچائیں گے۔ پھر ایک طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام نے تکبیر کہی اور دوسری طرف سے میکائیل علیہ السلام نے تکبیر کہی اور ان کے ساتھ تمام ملائکہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ اسی شب شادیوں میں تکبیر کہنے کی سنت جاری ہوئی۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت محمود فرشتے کے پروں پہ بندھا ہے، جو مولا علی علیہ السلام اور جناب سید صلوات اللہ علیہ کی شادی کی خبر لے کر آیا۔ نور کی نور سے شادی۔ راوی کہتا ہے، میں نے خود ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے 24 چہرے تھے۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے دوست، میں نے آج تک تم کو اس صورت میں نہیں دیکھا تھا، آج تم کیسی صورت میں آئے ہو؟ اس فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمود فرشتہ ہوں اور خدا نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ نور کی شادی نور سے کرنے کا پیغام دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس کی شادی کس سے؟ اس فرشتے نے عرض کیا، فاطمہ صلوات اللہ علیہ کی علی علیہ السلام سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ فرشتہ واپس ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ علی وصیہ علیہ السلام۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی ان کے وصی ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، اے محمود، یہ تحریر کب سے تمہارے شانوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تحریر آدم علیہ السلام کی خلقت سے 22,000 سال پہلے سے موجود ہے۔ شادی مبارک۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جوان ہوئیں تو انسان کامل میں پائے جانے والے تمام کمالات آپ کی ذات میں موجود تھے۔ چمکتا ہوا چہرہ، نیک اخلاق، خاندانی شرافت، کلام کی فصاحت و بلاغت اور دیگر تمام کمالات جن کی تعداد سے اللہ آگاہ ہے، آپ میں پائے جاتے تھے۔ ان ذاتی کمالات کے علاوہ سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ اس لیے بہت سے اشراف وغیرہ اشراف انسان آپ سے شادی کی متمنی تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اس بات کا یقین تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سید فاطمہ کی شادی ہمارے ساتھ کرنے پر راضی ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان میں سے ایک امیدوار ابو بکر بھی تھے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جواب میں فرمایا، میں ابھی اللہ کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ حضرت عمر نے بھی اپنی تمنا کا اظہار کیا، مگر انہیں بھی وہی جواب سننا پڑا جو پہلے سن چکے تھے۔ انس بن مالک نے نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عبد الرحمن نے عرض کیا کہ آپ فاطمہ کی شادی میرے ساتھ کر دیجئے، میں مہر میں 10,000 دینار اور مصر کے قیمتی کپڑے سے لدے ہوئے کالے رنگ کے ہری آنکھوں والے 100 اونٹ دوں گا۔ عثمان نے کہا، میں بھی اتنا مہر دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ پر لطف فرمائیں کیونکہ میں نے عبد الرحمن سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلال آ گیا اور آپ نے کچھ سنگریزے اٹھا کر عبد الرحمن کی طرف پھینکے اور فرمایا، تو میرے سامنے اپنی دولت پر فخر کرتا ہے
وہ سب سنگریزے موتیوں میں تبدیل ہو گئے اور ان میں ایک ایک در عبد الرحمن کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی تھا۔ ابھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی نہیں ہوئی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی اور وہ مدینہ جا کر آباد ہو گئے۔ وہاں پر حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے اور آپ کی عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے انسان تھے اور آپ کی ذات اتنے کمالات کا مرکز تھی کہ لوگ ان کی وجہ سے آپ سے حسد کرنے لگے تھے۔ آپ اپنے کمالات کی بنا پر تمام انسانوں میں اس طرح نمایاں تھے جیسے آسمان پر سورج نمایاں رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دونوں ایک خاندان سے تھے، تو کیا حضرت زہرا کے لیے حضرت علی علیہ السلام سے اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے بہتر شریک حیات ہو سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے شادی کی تمنا ظاہر نہیں کی؟ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی غربت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اگر اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو پیدا نہ کیا ہوتا تو حضرت زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ ابن مسعود نے روایت کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کچھ بھی ہو، ایک دن ایسا آ ہی گیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس تمنا کا اظہار فرمایا۔ زوجہ رسول جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے کانوں میں دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب سنتی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دروازہ کھولو اور کہو کہ اندر آ جاؤ، کیونکہ آنے والا وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اسی دوران علی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کے سلسلہ میں بات چیت کی۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور آپ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ میں زمین پر فاطمہ کی شادی علی سے کروں، آسمان پر اللہ نے فاطمہ کی شادی علی سے کر دی ہے۔ جو بھی ہوا ہو، یہ مبارک شادی ہو گئی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مہر 480 درہم قرار پایا، جسے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ذرا بیچ کر ادا کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقم کو چند حصوں میں تقسیم فرمایا۔ 160 درہم عطر کے لیے، 160 درہم لباس کے لیے، 66 درہم گھر کے سامان کے لیے اور 96 درہم جناب ام سلمہ کو دیے کہ انہیں دیگر اخراجات کے لیے اپنے پاس رکھو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مختصر سامان کو خریدنے کے لیے کچھ لوگوں کو معین فرمایا۔ ہم یہاں پر حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامان کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اسے نمونہ عمل قرار دیں اور محبت پر مبنی بابرکت زندگی کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ نمبر 1، لباس 7 درہم۔ نمبر 2، چادر 4 درہم۔ نمبر 3، مکھنا 4 درہم۔ نمبر 4، کھجور کی پتیوں کا بنا تکیہ۔ نمبر 5، 2 گدے جن میں سے ایک میں بھیڑ کی اون اور دوسرے میں کھجور کی پتیاں بھری ہوئی تھیں۔ نمبر 6، 4 چمڑے کے تکیے جن میں ازخر نامی خوشبودار گھاس بھری ہوئی تھی۔ نمبر 7، ایک نازک اونی پردہ۔ نمبر 8، ایک چٹائی۔ نمبر 9، جو پیسنے کے لیے ایک چکی۔ نمبر 10، کپڑے دھونے کا تخت۔ نمبر 11، ایک لکڑی کا پیالہ۔ نمبر 12، پانی کا جگ۔ نمبر 13، ایک صراحی۔ نمبر 14، ایک لوٹا۔ نمبر 15، ایک سبز رنگ کا سفالی کا مٹکا۔ نمبر 16، چند مٹی کے برتن۔ نمبر 17، ایک چمڑے کا گدا۔ نمبر 18، ایک چادر۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جہیز تھا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ پیغمبر اسلام نے تمام چیزوں کو ہاتھوں میں لے کر دیکھا اور فرمایا، اللہ اس سامان کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے مبارک قرار دے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ اس سامان کو اہل بیت کے لیے مبارک قرار دے کہ اس میں اکثر برتن سفالی کے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے
حضرت زہرا کی آمد پر جو انتظام فرمایا تھا اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، سونے کے کمرے میں باریک و نرم ریت بچھا دیا گیا تھا۔ نمبر 2، کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے دونوں دیواروں کے بیچ ایک لکڑی لگا دی گئی تھی۔ نمبر 3، گوسفند کی کھال بچھا کر اس پر کھجور کی پتیوں سے بنا ایک تکیہ رکھ دیا گیا تھا۔ نمبر 4، دیوار میں ایک کھوٹی گاڑ کر اس پر ایک تولیہ لٹکا دیا گیا تھا۔ نمبر 5، ایک سراہی کا انتظام کیا گیا تھا۔ نمبر 6، آٹا چھاننے کے لیے ایک چھلنی مہیا کی گئی تھی۔ یہ تھا دین و دنیا کے امیر و مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے گھر کا کل سرمایہ۔ جزاک اللہ۔